Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اصحاب بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرف سے جو شخص آئے گا وہ اہل جنت کا آدمی ہے۔ اصحاب اس طرف دیکھنے لگے کہ آخر یہ جنتی ہے کون؟ اس طرف سے ایک بزرگ آدمی آہستہ آہستہ آ رہا تھا اور دائیں ہاتھ سے وضو کا پانی خشک کر رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ جب بزرگ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، سلام کیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اس طرف سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دوبارہ اسی طرف دیکھنے لگے کہ آخر یہ جنتی ہے کون؟ جیسے ہی یہ اس طرف دیکھتے ہیں کہ وہی کل والا بزرگ آدمی اس طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، پھر سلام کیا اور چلا گیا۔ تیسرے دن بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دوبارہ فرمایا اس طرف سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے حیرت سے اس طرف دیکھنے لگے اور منتظر تھے کہ وہ کون ہوگا۔ دوبارہ وہی بزرگ آدمی آیا، سلام کیا اور چلا گیا۔ ایک شخص کا نام عبداللہ تھا جو تینوں دن وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ کہنے لگا کہ آخر اس بزرگ میں ایسا کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی قرار دیا ہے۔ اسی طرح وہ سوچ کر اس بزرگ آدمی کے پیچھے گیا تاکہ جان سکے۔ بابا جان سلام۔ وعلیکم السلام، بتاؤ کیا بات ہے؟ مجھے ایک مشکل درپیش ہے اور چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ بتاؤ کیا مشکل ہے تمہاری میرے بیٹے، اور کیسے جانتے ہو کہ میں اس میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک مشکل درپیش ہے اور چاہتا ہوں 2-3 دن آپ کا مہمان رہوں۔ بزرگ آدمی نے اس کی بات مان لی اور عبداللہ کو اپنے گھر لے کر آ گیا۔ عبداللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں جو یہ جنتی ہیں، لیکن اس بزرگ نے ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ ہاں، یہ کہ وہ اپنی تمام نمازیں وقت پر ادا کرتے تھے اور دوسروں کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ نے سوچا کہ یہ کام تو دوسرے لوگ بھی انجام دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی قرار کیوں نہ دیا؟ تیسرے دن عبداللہ نے بزرگ سے اجازت چاہی۔ میں نے آپ کو کافی تکلیف دی، اگر سچ کہوں تو مجھے ان 3 دنوں میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں اپنے گھر بھی جا سکتا تھا، لیکن میں آپ کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے ان 3 دنوں میں آپ کے ساتھ رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار آپ کو جنتی کہا۔ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ عبداللہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ قدم آگے ہی گیا تھا کہ بزرگ آدمی نے اس کو صدا دی۔ عبداللہ ادھر آؤ بیٹا، میرا اخلاق تو آپ نے دیکھ لیا ہے، لیکن میرے دل میں ایک اور چیز بھی موجود ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ کیا ہے؟ میں کبھی کسی سے کینہ نہیں رکھتا، کسی کا بھی برا نہیں چاہتا۔ عبداللہ نے بزرگ کی باتیں سنی اور سوچنے لگا اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ مرد کے ذریعے ہمیں کیا سکھانا چاہا۔ عبداللہ نے بزرگ سے کہا، اے جنتی آدمی، اسی وجہ سے آپ اہل جنت والوں میں سے ہیں۔ سچ کہوں تو ہمارے دل دوسروں کے لیے اتنا بڑا پاک و پاکیزہ نہیں ہے۔ عبداللہ نے بزرگ سے یہ کہا اور چلا گیا۔